تو اس میں میں آپ سے تھوڑا سا ریکال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہسٹری کتنی اتنی اچھی میری بھی نہیں ہے، آپ تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں بھی اور تھوڑا سا درس بھی دیں کہ اس میں یزید کا کیا کردار تھا دیکھیں پورے واقعہ کربلا کے اندر۔ یزید کا تو کردار یہ تھا کہ اس نے پہلے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا تھا کہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے کہ وہ بیعت کریں میری، مجھے خلیفہ تسلیم کریں یا ان کا سر لایا جائے۔ اور وہ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے کہ اب ان کو مدینہ کے اندر جان کا خطرہ تھا اور ان کو جو سپورٹ وہاں پہ مل رہی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ میں، وہ ذرا مضبوط مقام تھا، جو میں نے عرض کیا کہ آخر تک وہ محفوظ رہا جب تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہو گئے۔ یزید بھی جرأت نہیں کر سکا تھا مکہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی، لیکن جو ہے اب وہ وہاں پہ اس نے کوفہ کے اندر اور وہاں پہ اپنے لشکر اور ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، اور اس کے اندر اس کی یہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے مجبور کیا جائے۔ مجبور سے مراد یہ تھا کہ بے شک جو ہے نا وہ ان کے قتل عام بھی کیا جاتا ہے تو کر لیا جائے، لیکن میری جو ہے نا وہ بیعت کی جائے۔ اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا موجود ہے کہ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر یزید کی رضامندی موجود تھی یا نہیں تھی۔ اس میں کچھ جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے کہ شاید اس میں یزید نہیں چاہتا تھا، اس کا خیال تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندہ جو ہے نا وہ بیعت کرنا وہ یزید کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا، شہادت تو اس کے نقصان میں گئی۔ اور جب اس کو جو ہے وہ یہ دربار میں پیش کیا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو، جو جسد مبارک ہے، تو اس وقت بھی اس نے جو ہے نا وہ بے حرمتی کی کوشش کی، تو جو حضرت بی بی زینب ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کا جو واسطہ دیا اور جھنجھوڑا کہ یہ تو وہ چہرہ ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اس کو تم جو ہے نا وہ اس طرح سے رسوا کر رہے ہو، اس چہرے کے اوپر تم جو ہے نا وہ چھڑیاں مار رہے ہو، اور پورا جو ہے نا وہ دربار اس وقت کانپ اٹھا تھا۔ تو یزید کا تو یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کر لیں، کیونکہ 2 صحابہ کر چکے تھے اور تیسرے یہ تھے، اگر یہ کر لیتے تو ان کی یزید کی حکومت مضبوط ہو جاتی تھی۔ لیکن پیغام وہی جو شروع میں بات کی ہے کہ ظلم کی حکومت کو، ناانصافی کی حکومت کو، اور وہ جو طریقہ کار سے ہٹ کر بنائی گئی ہے اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ اور کوئی اختلاف نہیں تھا، کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت نہیں کیا تھا کہ خلافت مجھے جو ہے نا، اور اس سے ہی ہمیں درس ملتا ہے کہ ظلم کرنے کے خلاف کھڑے ہوں۔ ایگزیکٹلی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جابر سلطان کے خلاف کلمہ حق کہنا وہ سب سے بڑا جہاد ہے، کہ آپ اس وقت جہاد کریں جب جو ہے نا وہ قوت کے اندر اور آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹکرا جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، کوفہ کے لوگوں کا کیا کردار تھا جو خط لکھا تھا، اس کے حوالے سے کیا ان کا کردار کیا تھا؟ دیکھیں، کوفہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفیوں کے اندر وفا جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ اور جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جوابی جو خطوط لکھے تھے اس میں کہا تھا کہ کوفہ والے اب وفا کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کو جو خطوط لکھے گئے ہیں اب وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے نا وہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ شروع میں کچھ انہوں نے جو ہے نا وہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ فلاں ابن فلاں کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا مجھے، فلاں ابن فلاں تم نے خط نہیں لکھا تھا، کہ اب تم میرے راستے میں مجھے سپورٹ کرنے کی بجائے اب ہٹ رہے ہو اور اب جو ہے نا تم مخالف سمت کے اندر جا رہے ہو۔ یعنی پہلے خط لکھ کے بلایا اور اس کے بعد سپورٹ، پھر جو ہے نا وہ بے وفائی کی۔ آج بات کر رہے ہیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب واقعہ کربلا ہوا تو اس وقت انہوں نے جو خطبہ دیا تھا اس کے اوپر تفصیل روشنی ڈالیں، ہمیں بتائیں۔ جی، انہوں نے وہاں پر جا کے خطبہ دیا جب، تو انہوں نے یہ بات کی کہ لوگوں تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، میں بنو ہاشم سے ہوں، میرے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق میرا اور ان کا آپ کے سامنے موجود نہیں ہے؟ ایک پوری تصویر سامنے رکھی کہ میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا تھا۔ پھر کہا کہ میں بنو ہاشم میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں ہوں، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میرے ساتھ تمہیں میری ساری شخصیت کا پتہ نہیں ہے؟ میرے بارے میں جو خبریں دی گئی ہیں جنت کے بارے میں، کیا تم
اس سے بے خبر ہو. یہ ساری چیزیں گواہیاں ان سے طلب کی اپنی شخصیت کے بارے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. تو کہا کہ تم میرا جانا وہ خون کرنا چاہتے ہو یا میری جانا وہ گردن اڑانا چاہتے ہو, ذرا ہوش کرو کہ تم کس طرف جا رہے ہو, تم کیا جانا وہ لے کے جاؤ گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دو گے. یعنی ایک غیرت دلانے کی کوشش کی تھی کہ تم نے بے وفائی کر لی, تم نے ساری چیزیں جانا وہ کر کے دیکھ لی ہیں, میرا ساتھ بھی چھوڑ کے دیکھ لیا, اب تو میرے خون تک آ گئے ہو, تو میری حیثیت کو تو پہچانو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا خوشخبریاں دی تھیں یا میرے بارے میں کیا فرمایا تھا, اور میرے چہرے کو جانا وہ چوما کرتے تھے, مجھے سجدے کی حالت میں جانا وہ میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے. وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ حسین علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش کی کہ کسی طریقے سے تو ان کے دل کے اندر کوئی رحم جو ہے نا وہ آ جائے. لیکن یہ بھی تھا ایک کہ وہاں پر موجود لوگوں کا فاصلہ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 50 سال کا فاصلہ موجود تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ 11 ہجری کو ہوئی ہے, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 61 ہجری کو ہوا ہے. یعنی پورے 50 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ربیع الاول میں فوت ہوئے, تو یہ محرم کا واقعہ ہے. اور اس میں وہ لوگ بہت زیادہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کے زمانے میں ساتھ تھے وہ فوت ہو چکے تھے. چند صحابہ جو ہے نا وہ موجود تھے, اور جو موجود صحابہ تھے ان کی گواہی کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا تھا کہ میرے بارے میں یہ بھی جانتے ہیں, میرے بارے میں یہ صحابی بھی جانتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لو کہ میرا جو ہے نا وہ مقام کیا ہے. لیکن ان لوگوں کو جو فیصلہ کر چکے تھے, یا ایک اور چیز ہے اس کے اوپر تو ہم جو ہے نا وہ انکار نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بشارت دی تھی کہ میرے یہ جو نواسہ جو ہیں وہ شہید کیے جائیں گے, تو اس کو تو نہیں ٹالا جا سکتا تھا, وہ تو ہونا ہی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تھا. اب اس جرم کے اندر حصہ کس نے ڈالا اور کس نے جانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی, اب سوال اس کے بارے میں کہ اس نے یہ ظلم کیا اور اپنے حصے کے اندر قیامت تک جو ہے نا اس نے لعنت لکھ لی, قیامت تک جو ہے نا اس پہ ملامت کی جائے گی کہ اس نے اس پاک باز ہستی کو جو ہے نا وہ شہید کیا جس کے چہرے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ بتا دیں کہ یزید کے دربار میں واقعہ کربلا کے بعد جب حضرت بی بی زینب کو لایا گیا تو انہوں نے بھی وہاں پر ایک خطبہ دیا تھا. جی ہاں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی, میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہ رہی کہ تمہارا چہرہ بھی جانے اس قابل نہیں ہے اس کو دیکھا جائے. میں مجبوراً یہاں پر آئی ہوں اور تمہیں یہ یاد کروانے آئی ہوں کہ تم نے جو کچھ کیا ہے پانی روک کے, تم نے جو ہے نا وہ خیمے جلوا کے, تم نے جو ہے نا وہ اہل بیت کو مروا کے جو کچھ کیا ہے اس کا تمہیں جو ہے نا وہ حساب دینا پڑے گا. لیکن اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ بات کروں. تم نے یہ سارے ظلم گنوائے وہاں پر, تم نے یہ ظلم کیے ہیں اہل بیت کے اوپر, تم نے اس طرح سے جو ہے نا ان کو ستایا اور اس طرح سے جو ہے نا ان کی خون بہایا ہے, تو تمہارے ساتھ جو ہے نا وہ بات کرنے مجھے زیب نہیں دیتا ہے. لیکن تمہارا انجام یا تمہاری جو ہے نا وہ آخرت وہ کیا ہوگی وہ بھی جو ہے نا تم اپنے سامنے رکھو. اور یہ ایک ایسا خطبہ تھا, خاتون جن کے جو ہے نا وہ خاندان کے لوگ شہید ہو چکے تھے, جن کے ارد گرد جو ہے نا وہ اولاد کے اور بہنوں کے اور بھائیوں کے اور جو ہے نا عزیزوں کے جسد مبارک موجود تھے, اور وہاں اس حوصلے کے اندر جو ہے نا یزید کا مقابلہ کر رہی تھی اور جواب دے رہی تھی. ڈاکٹر صاحب اتنے مظالم کرنے کے بعد, ظلم ڈانے کے بعد اہل بیت کے اوپر یہ یزید کا کل کتنا ٹنیور تھا جو انہوں نے اس کے بعد حکمرانی کی؟ بہت کم جو ہے نا اس نے, کسی اس میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ اور کچھ کے اندر سال 1.5 سال کا, اس کے بعد تو پھر وہ بنو امیہ کے اور لوگ آ گئے تھے, اس کو اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ وہ اس کے اندر کریں. اس کے بعد جو ہے نا وہ مروان, اور مروان کے بعد ملک, اور ملک کی اولاد جو آئی, اور یہ تو آخر میں جا کے جو ولید بن عبد الملک تھا اس کے زمانے میں جا کے اس مکہ کو حجاج بن یوسف نے فتح کیا. اس سے پہلے اس کا خاتمہ جو بہت پہلے ہو چکا تھا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ شہزادہ علی اکبر جو کہ تشبیہ رسول تھے, ان کی بہادری اور شجاعت کا قصہ کیا ہے؟ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے واقعتاً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے, اور بعض اوقات لوگ آتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ علی اکبر سے ملوا جائے, تو پوچھا جاتا تھا کیوں؟ کہتے تھے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے اور ان کی شبیہ ان سے ملتی ہے, ہم نے ان کے ساتھ ملنا ہے. یہ وہاں پر آخر تک ڈٹے رہے, اور اپنی پیاس کی شدت کے باوجود انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں بتایا کہ میں پیاس سے جانا وہ مجبور ہو چکا ہوں.
اور اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگی تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے. تو پوچھا گیا کہ کیا مسئلہ ہے, آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے, لیکن وہ خاموش رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی پھپھو سے, اپنی والدہ سے اجازت چاہی کہ میں بھی جو ہے نا وہ میدان کے اندر اترتا ہوں. اور جب یہ نکلے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ دیکھتے جاؤ تاکہ میں تمہاری جو ہے نا وہ زیارت کرتا جاؤں. وہی پیچھے سوچ تھی کہ شکل جو ہے نا وہ نانا سے ملتی ہے تو میں تمہارا چہرہ جو ہے نا وہ دیکھوں. یہ گئے اور پھر انہوں نے کافی سارے یزیدی فوج کو جو ہے نا وہ قتل کرتے جائے اور اپنا گھوڑا جو ہے نا ان کے اندر داخل کر لیا. ایسے کہ جس طرح وہ کہا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, وہ والا حساب تھا. اور پھر چلتے چلتے جو ہے نا وہ انہوں نے یہ کہ میں گر نہ جاؤں, گھوڑے کو جو ہے نا وہ اس کی گردن کو پکڑ لیا, لیکن کو تلوار کی وار کر کے جو ہے نا وہ شہید کر دیا گیا تھا.